أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34، 35۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد دو آیت کے اندر یتیم کا مال کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آئیے کیا پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب ہے کہ قصاص میں قتل کرنا۔ اگر قتل کرنا بھی ہے تو قتل حق طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون بہانا، ایک مسلمان کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ 3 آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ایک ہے کہ جو، اور اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر کسی نے اس بات کی گواہی دے دی تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا قتل کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام میں حرام ہے۔ اور انسان کو 3 طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قصاص کا بدلہ قصاص۔ اس کا اللہ رب العالمین نے باضابطہ قرآن کے اندر کئی جگہ فرمایا ہے کہ قصاص کا بدلہ قصاص انسان لے سکتا ہے، خون کا بدلہ خون لے سکتا ہے، لیکن ہم اس دیش میں رہ کر کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دیش کا قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی کا خون کر دیا تو آپ خون کا بدلہ نہیں لے سکتے، بلکہ آپ سرکار کے حوالے کر دیں، وہ جو چاہے کریں، لیکن اسلامی جو قانون ہے کہ قصاص خون کا بدلہ خون۔ دوسری چیز، اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ اور تیسرے کو قتل کرنے کا حکم تیسرا وہ ہے جو دین سے پھر کر کے
مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ جانے والا، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا، ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کے اگر ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک جرم پایا جاتا ہے تو قتل کیا جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دے۔ حاکم وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے اور فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں، یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کر دیں۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں 2 یا 3 کے بدلے میں 4 کو مار دیں۔ اگر کسی نے کسی کو 1 کو مارا تو اب اگر وہ بدلہ لے کہ میں 2 کو ماروں گا تو یہ چیز غلط، یہی چیز غلط ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مال ڈالنے میں زیادتی نہ کرو، اگر 1 کو مارا ہے تو تم قصاص میں 1 کو مارو، یا اس کا مثل ہی کر کے یا عذاب دے دے کر مارے۔ مقتول کا وارث منصور ہے، یعنی امراء و حکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ تو کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اتلاف مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک بچہ ہے، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس بچے کی پراپرٹی کو اگر کوئی ہڑپ لیتا ہے، مثال کے طور پر بچے کا چچا ہے، اگر چچا نے بچے کو پالا پوسا اور بچے کے جو باپ جو مال چھوڑ کر کے گیا اس کو اگر ہڑپ لے، اور بچہ اگر بڑا ہو کر کے وہ حق مانگے اگر نہ دے، تو یہی ہے یتیم کا مال نہ کھانا۔ آپ وہ بچپنے میں ان کا ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، چچا کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا تم جب چھوٹے تھے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ہو گیا، یہ تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے، آج سے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہی ہے انصاف، اور یہی یتیم کے مال کو حق کے طریقے سے دے دی جائے، یہی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ یتیم بچے کا مال لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، آج کتنے لوگ یتیم بچے کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کون کھا رہا موج مستی کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، کیا نہیں تو یہی پھر احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا۔ بھائی پالا پوسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پراپرٹی کی، ان کے باپ کی پراپرٹی کو آپ ہڑپ لیں، آپ اس پر ظلم کریں، آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کو پراپرٹی دینا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیا، کل قیامت کے دن آپ کہاں بھاگیں گے؟ آپ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اس وقت آپ سے 1-1 روپیے کا 25-25 پیسے کا حساب لے کر کے اس یتیم بچوں کو دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایسا نہ کرے۔ اگر ان بچے کی چھوٹے بچپنے میں اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اگر انہوں نے کوئی مال چھوڑ کر کے گیا، آپ ان بچوں کے حوالے کر دیجئے کہ یہ تمہارے باپ نے یہ پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا ہے، یہ آج میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہی انصاف ہے، اور وہی اللہ رب العالمین نے بھی پیغام دیا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔
اس یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو کہ جس میں اس کا فائدہ ہو، جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع ہو جائے یا خسارہ میں چلا جائے یا نقصان میں چلا جائے، نقصان سے دوچار ہو جائے یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کو بڑا ہونے کے بعد آپ اس کے حوالے کر دیں۔ عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نقض عہد کی صورت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے۔ آج ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو بالکل ترازو کو جھکا کر لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا جس علاقے میں ایسا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہی ہو۔ تو جہاں پر جس علاقے میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو جھکا کر لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں، ایسی جگہ میں 3 نقصان ہوتا ہے۔ کیا 3 نقصان آتا ہے؟ 3 عذاب آتا ہے ایسی جگہ پر۔ پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ ایسے علاقے میں جس علاقے کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہوتی، آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 کے اندر حدیث موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہاں پر پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی۔ دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ غریبی میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے، یعنی نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا عذاب آتا ہے، ایسی جگہ پر ظالم کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے، حکمران بنا دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے، ظالم بادشاہ کو ایسی جگہ کا حاکم بنا دیتا ہے۔ یہ 3 عذاب آتا ہے جہاں جس علاقے میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ 3 نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آج بھی آپ کسی دکان میں کسی دکان میں جاتا ہوں تو اس طریقے سے ناپ کر کے دیتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی کو ناپتا ہے، سونا اور چاندی کو ناپتا ہے۔ بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسان تھوڑا جھکا کر کے دے، اللہ گھٹائے گا نہیں اور اللہ بڑھا کر کے دے گا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جب لے تب بھی اور دے تب بھی، بلکہ برابر برابر پورا پورا دے۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اللہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے یتیم کے مال کو بھی ناحق طریقے سے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور اس یتیم بچے کو دے دینے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر تیسری چیز اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ جب تم ناپنے لگو تو پورا پورا ناپ کر کے دو، لو تب بھی پورا لو اور دو تب بھی پورا پورا کر کے دو۔ یہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔